ہندوستان کی فارن پالیسی میں بہت اہم پیش رفت اس وقت دیکھنے کو ملی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں، جب ووٹ ڈالے جانے تھے اس حوالے سے کہ فلسطین کے وہ علاقے جو اسرائیل نے جن پر قبضہ کر رکھا ہے اور اسرائیل اب وہاں پر بستیاں بسانا چاہتا ہے۔ ہندوستان نے اس سے پہلے یونائٹڈ نیشن میں جب ووٹنگ ہوئی تھی تو اس میں ہندوستان نے حصہ نہیں لیا تھا۔ یونائٹڈ نیشن میں 3 طرح کے آپشن آپ کے پاس ہوتے ہیں، یا تو آپ مخالفت میں یا اس کے خلاف ووٹ دیتے ہیں یا اس کے حق میں ووٹ دیتے ہیں، اور تیسرا آپشن یہ رہتا ہے کہ آپ اس میں حصہ ہی نہ لیں اور ووٹ ہی نہ کریں۔ لیکن اس بار ہندوستان نے ایسا نہیں کیا۔ ہندوستان نے نہ صرف اس میں حصہ لیا بلکہ فلسطین کے حق میں ووٹ ڈالا اور یہ کہا کہ فلسطین کو اپنے علاقے میں اور اسرائیل کو اپنے علاقے میں رہنا چاہیے۔ آپ اسرائیل کی بربریت کے قصے سن چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح اسرائیل نے فلسطین پر مظالم کے پہاڑ ڈھائے، کتنا ظلم کیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین، بزرگ، تمام کے ویڈیوز ہمارے سامنے ہیں، اور کئی ہزار لوگ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، کئی ہزار لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ لیکن ہندوستان نے اس بار اپنے رخ کو بالکل صاف کیا اور ووٹ کیا فلسطین کے حق میں۔ مولانا سعید حبیب صاحب اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، یہ ذرا جاننے کی کوشش کریں گے۔ سعید صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سعید صاحب، اس سے پہلے بھی ایک بار ووٹنگ ہوئی اور اس میں ہندوستان نے حصہ نہیں لیا، ووٹ نہیں ڈالا۔ اس بار یہ سمجھا جا رہا تھا چونکہ ہندوستان کے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تو اس بار بھی یہ سمجھا جا رہا تھا کہ عرب ممالک کے ساتھ بھی ہندوستان کے رشتے بہت اچھے ہیں، تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ہندوستان اپنے پرانے رخ پر قائم رہے گا اور ووٹ نہیں کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس بار ہندوستان نے فلسطین کے حق میں ووٹ کیا اور یہ کہا کہ فلسطین اپنی جگہ پر اور اسرائیل اپنی اپنی جگہ پر چلے جائیں، اور اسرائیل کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ فلسطین میں آ کر ان کی جگہوں پر جو ہے وہ بستیاں بسائے۔ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کہ بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع ملا۔ جہاں تک آپ نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں ہندوستان کا جو تازہ ترین موقف ہے اس کے حوالے سے جو بات آپ نے کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی خوش آئند قدم ہے، اور میں ذاتی طور سے بھی اور پوری قوم کی طرف سے اپنی حکومت کا اور اپنے وزیر اعظم کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اصولی موقف اپناتے ہوئے ہندوستان کے اس دیرینہ موقف کو ایک بار پھر دنیا کے سامنے لا کھڑا کیا کہ ہندوستان ہمیشہ سے ہی نان الائنڈ موومنٹ کا حصہ رہا، اور دنیا کے تنازعات میں الجھنے سے ہندوستان ہمیشہ بچتا رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ تھی کہ پوری دنیا میں جو ہندوستان کا قد بڑھا اور ہندوستان کی جو پہچان بنی، وہ امن کے حوالے سے، رواداری کے حوالے سے اور باہمی سلامتی کے حوالے سے ہندوستان کی جو ایک شان بنی ہے، جو پہچان بنی ہے، اور پوری دنیا جس وجہ سے ہندوستان کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، آئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان نے ہمیشہ ہی وہ موقف اپنایا جو اصولی موقف تھا، اور جو جیو اور جینے دو کا موقف تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بے شمار مذاہب، بے شمار رنگ و نسل کے لوگ رہتے ہیں، بالکل، اور وہ تمام کے تمام اپنے بنیادی حقوق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہندوستان کا آئین ہمیں اپنے اپنے مذاہب پر، اپنے اپنے طریقہ کار پر رہنے کی اور جینے کی جو آزادی دیتے ہیں، وہ ہندوستان کی سب سے بڑی خوبی بھی ہے اور طاقت بھی ہے۔ بالکل۔ اور حالیہ فیصلہ جو ابھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جو ووٹنگ ہوئی ہے، جس میں 145 ممالک نے اسرائیل کے خلاف ووٹ کیا ہے، اور اس میں ہمارے ملک نے بھی اسرائیل کے خلاف ووٹ کیا ہے، گو کہ ہمارے اسرائیل کے ساتھ بڑے اچھے سفارتی تعلقات ہیں، اور اصولی طور سے
دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات ہونے چاہیے. جہاں اختلاف ہے وہ اس لیے ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے قضیے میں جو ناانصافی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ کس طرح سے اسرائیل نے ایک پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی ہے جی جو ناقابل قبول ہے. دنیا میں اور دنیا کے نقشے پر ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے وجود کی بقا کی قیمت یہ لگا دیں کہ کوئی باقی نہ رہے. اور یہ سب کچھ اسرائیل نے کیا اور آپ نے دیکھا. تو میں سمجھتا ہوں جو سب سے پہلا آپ کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ اس حوالے سے میرا موقف کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں میں ہندوستان کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, ان کے شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ہندوستان کی لاج رکھی ہے, ہندوستان کی شان کو دوبالا کیا ہے, اور ہندوستان کے دیرینہ موقف کو جس طرح سے انہوں نے دہرایا ہے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی ایک پیش رفت ہے, اور اس کو ہر اعتبار سے سراہا جایا چاہیے. سعید صاحب, ہندوستان کے سفارتی تعلقات جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ بھی اچھے ہیں اور عرب ممالک کے ساتھ بھی بہتر ہیں. تو عرب ممالک کے حوالے سے جو خبریں ہم سنتے ہیں, عرب ممالک بھی اتنا اس طرح کا سٹینڈ نہیں لے پائے فلسطین کے حوالے سے جتنا ہندوستان نے لیا ہے. دیکھیے, بنیادی طور سے ہندوستان ایک خود مختار ایک آزاد ملک ہے اور جمہوری ملک ہے, جی, اور یہ طاقت صرف جمہوری ملک کے پاس ہو سکتی ہے. آپ عرب کی بات کریں اور گلف میں جتنے ممالک ہیں ان کی بات کریں, ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو ہندوستان کے پاس ہے. ان کے پاس جمہوریت نہیں ہے, ٹھیک, ان کے پاس آزادی رائے کا حق نہیں ہے. وہاں کی عوام اپنے حکمرانوں سے سوال نہیں کر سکتی. ہندوستان اگر آج باعزت ہے, ہندوستان اگر دنیا کے نقشے پر ایک عالمی طاقت بننے جا رہا ہے, ہندوستان کی سب اگر سنتے ہیں تو اس کے پیچھے اس کا جمہوری نظام ہے, اس کا دستور ہے, اس کا منشور ہے, اور اس کا 75 سالہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ جس طرح سے یہاں پر تمام قوموں کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا اور اپنے اپنے کلچر کو لے کے چلنے کا موقع ملا. ایسا دنیا میں بہت کم ہوتا ہے. جی, اور یہی وجہ ہے کہ جہاں آج عرب کھڑے نہیں ہیں وہاں ہندوستان کھڑا ہے. سر, کیا آپ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک طرف امن ہے اور ایک طرف ظلم ہے, دہشت گردی ہے, ایک طرف ظلم کیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف مظلوم قوم ہے جن کے اوپر ظلم ہوئے, تو ہم اس کو اس طرح دیکھیں کہ اس وقت ہندوستان مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے, ظالم کے ساتھ نہیں کھڑا؟ دیکھیے, فلسطین کا معاملہ جو ہے اس کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ تو بہت کم وقت میں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا. تاریخی اعتبار سے فلسطین ایک خود مختار علاقائی ریاست تھی. اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں میں کہ دیکھیے, ہولوکاسٹ کی ہم بات کرتے ہیں, ہٹلر نے جو مظالم ڈھائے اور یہودیوں پر ڈھائے, آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیں, بشمول مسلمانوں کے دنیا کی کسی قوم نے بھی ہٹلر کے مظالم کو جائز نہیں ٹھہرایا, ایک بار بھی نہیں, اور آج بھی نہیں. آج جب کہ اسرائیل جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے فلسطینیوں پر, ہم یہ کہنے کا روادار نہیں ہے کہ اگر کبھی ہٹلر نے ظلم کیا تھا یہودیوں پر وہ ٹھیک تھا, نہیں, بالکل, ہم یہ سمجھتے ظلم ہیں بہرحال ظلم ہے, وہ ظلم ہے. اور جس طرح سے جب پوری دنیا سے جیسس کو نکالا جا رہا تھا اس وقت آٹومن امپائر نے جس طرح سے ان کو اڈاپٹ کیا, قبول کیا, انہیں اپنا مہمان بنایا, انہیں بسایا. لیکن یہود کا جو ایک مزاج ہے, اور میں پوری دنیا کے ممالک کو بتانا چاہتا ہوں, یہ اس لیے نہیں کہ ہمارا ان سے کوئی مذہبی ٹکراؤ ہے, ہمارا ان سے کوئی فکری اختلاف ہے, یہ نہیں. یہود کا اور یہ جو کچھ آج یہ کر رہے ہیں اس کا ایک لمبا اتہاس ہے. ان کی شرارتیں, ان کے مظالم, ان کی ایک داستان, جی, اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں باوجود اس کے کہ یہ قوم متذہین ہے, لائق قوم ہے, اور اس نے لوہا منوایا ہے اپنا, بالکل, لیکن اگر آپ دیکھیں کیا بات ہے کہ اتنی ذہین قوم ہے وہ دنیا
کے نقشے پر اپنا ایک سلامتی والا ملک نہیں بنا پائے، اس لیے کہ اگر مسلمانوں نے، فلسطینیوں نے ان کو پناہ دی تھی تو آج اس کا یہ انجام نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ جی بالکل۔ آپ دیکھیے کس طرح سے آنے والا مہمان میزبان کی جائیداد ہڑپ کر لیتا ہے، اس کو اس کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں حماس نے جو حملہ کیا ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے، بالکل۔ لیکن جب آپ فلسطین کی پوری تاریخ دیکھیں گے، جب آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں گے، جب آپ کسی کی جان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کریں گے، جب آپ کسی کے وجود کو مٹانے کی بات کریں گے، تو نیچرلی ایک ری ایکشن ہوگا، اور وہ ری ایکشن ہم یہ سمجھتے ہیں حماس نے جو کیا وہ ایک نیچرل ری ایکشن تھا۔ ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے، ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے، لیکن اس کے پیچھے دیکھا جانا چاہیے کہ وجوہات کیا تھی۔ ٹھیک۔ اور میں سمجھتا ہوں ہمارا ملک ہندوستان، ہماری حکومت وہ اس بات کو سمجھتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے۔ تو جہاں تک عرب ممالک کی آپ نے بات کی، بے شک ہمارے ان سے بہت بہترین تعلقات ہیں، اور ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو انہوں نے جو سرکاری اعزاز ہوتا ہے، جو ہائیسٹ اعزاز ہوتا ہے، اس سے نوازا۔ سعودی عرب نے نوازا، کویت نے نوازا، قطر نے نوازا، بحرین نے نوازا، اور یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہندوستان میں رہنے والا 20-22 کروڑ مسلمان، اس کی خواہش ہے کہ مسلم دنیا بھی ہندوستان کی قدر کرے، ہندوستان کی عزت کرے، ہندوستان کو پھلتا پھولتا دیکھے، کیونکہ اگر وہ ہماری خیر خواہی چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ وہ ہمارے ملک کی خیر خواہی بھی چاہیں۔ بالکل۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو آپ نے بات کہی، ہندوستان نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ ہندوستان کا روایتی موقف ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ نیا موقف بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ سے ہندوستان جو ہے وہ 2 ریاستی حل کا حمایتی رہا ہے۔ ہمیں ہندوستان کا یہ موقف رہا ہے کہ فلسطین بھی آزاد ریاست ہونی چاہیے، اور اسرائیل بھی ایک آزاد ریاست ہونی چاہیے، لیکن چونکہ اسرائیل اس بات پر بضد ہے کہ فلسطینیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، انہیں ختم کر دیا جائے، میں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی بھی ملک اس کی اجازت، اور کوئی بھی معاشرہ اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جو بربریت اس وقت اسرائیل کی طرف سے ہے، جو ظلم اس وقت اسرائیل کی طرف سے ہے، یہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی، اور اس بربریت کو اب تاریخ نے ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اب ہزاروں سال اسرائیل اپنی یہ کالک جو ہے وہ مٹانے کی کوشش کرے گا، مگر جو ظلم اس نے کیا ہے بچوں پر، نہتوں پر، ہسپتالوں پر، اسکولوں پر، رہائشی علاقوں پر جو ظلم کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب اسرائیل جو ہے وہ کبھی بھی اس ظلم سے اور اس سیاہ دبو سے اپنی جان نہیں چھڑا سکے گا۔ جس طرح ہٹلر کا پیچھا تاریخ آج تک کرتی آئی ہے کہ ہٹلر نے 10 لاکھ یہودیوں کو مارا، اسی طرح اب اسرائیل کا پیچھا بھی یہ اس کے کارنامے ہمیشہ کرتے رہیں گے کہ اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ کیا کیا۔ وہ فلسطین یہودیوں کو پناہ دی تھی، لیکن اب UN کی جنرل اسمبلی میں جو ووٹنگ ہوئی، ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ ہندوستان نے بالکل واضح کیا اپنا موقف، اور فلسطین کے حق میں ووٹ ڈالا، اور یہ کہا جو ایک پرانا موقف بھی تھا، اسرائیل ایک الگ ملک رہے، فلسطین ایک الگ ملک رہے، اور اسرائیل جو اس وقت فلسطین میں جو کچھ جگہوں پر اس نے قبضہ کیا ہے، وہاں بستیاں بسانا چاہتا ہے کہ وہ لوگ آ کر وہاں پر رہیں، اور رہنے والے لوگوں کا اس کے بعد کیا ہوگا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ تو اس حوالے سے UN کی جنرل اسمبلی میں جو ووٹنگ ہوئی، ہندوستان نے فلسطین کے حق میں ووٹ ڈالا ہے، اور اب ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ کیا ہوتا ہے فلسطین کے ساتھ۔ لیکن ایک بات تو طے ہے، انہوں نے سب سے زیادہ نوبل پرائز جیتے وہ قوم، ایک جیسے سعید صاحب نے فرمایا کہ ایک ملک امن کا نہیں بنا پائی، جس قوم نے سب سے زیادہ نوبل پرائز لیے تھے وہی قوم اس وقت فلسطین پر مظالم کے پہاڑ ڈال رہی ہے۔ بہت شکریہ سعید صاحب۔ شکریہ۔